میرے افسانے کا عنوان ہے 5ویں منزل کا آخری کمرہ۔ جب سے انہیں پولیس نے اطلاع دی تھی کہ دہشت گردوں کی ہٹ لسٹ پر ان کا نام ہے، ان کے ذہن میں عجیب سا اضطراب پیدا ہو گیا تھا۔ نیند تو انہیں پہلے بھی کم آتی تھی، مگر اب تو آنکھیں جھپکنا بھول گئے تھے۔ مہربان شاہ اپنے ملک کے مشہور و معروف آدمی تھے، معاشرے میں ان کی عزت تھی، پہچان تھی، اور وہ ایک بڑے حکومتی عہدے پر بھی فائز تھے۔ شاید ان کی یہ عزت، یہی پہچان اور ان کا عہدہ ہی ان کا دشمن بن گیا تھا، اسی لیے ملک میں تیزی سے پھیلنے والی دہشت گرد تنظیموں نے انہیں اپنی ہٹ لسٹ میں شامل کر لیا تھا۔ دہشت گردوں کا مقصد وطن عزیز میں بے چینی، اضطراب اور بدامنی پھیلانا ہی تو تھا، اور اپنے اس مقصد کے لیے وہ ملک کے چیدہ چیدہ افراد کو مختلف مقامات پر قتل کر کے، مساجد میں نمازیوں پر گولیاں برسا کر یا پھر بڑے بازار میں بم دھماکے کروا کر کافی حد تک کامیاب ہو چکے تھے۔ جو دہشت گرد پکڑے جا چکے تھے، انہوں نے اپنی ہٹ لسٹ پولیس کے حوالے کر دی تھی، اور اس ہٹ لسٹ میں مہربان شاہ کا نام بھی شامل تھا۔ مہربان شاہ جو جاگیرداروں اور صنعت کاروں کی طرح منہ میں سونے کا چمچہ لے کر نہیں پیدا ہوئے تھے، بلکہ انہوں نے خیر پور کے ایک گاؤں میں ایک اسکول ماسٹر کے گھر آنکھ کھولی تھی۔ ان کی ماں نے زیور بیچ کر انہیں پڑھایا تھا، اور وہ اپنی اکلوتی سائیکل پر، جسے ان کے والد نے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے حوالے کیا تھا، یونیورسٹی پڑھنے جاتے تھے۔ ان کے کلاس فیلو ان کے معمولی لباس اور پرانی سائیکل کا مذاق اڑاتے، مگر وہ ان کے تمسخر کی پرواہ نہ کرتے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ وہ ایک دن کامیاب انسان بنیں گے، اور یہی دوست ان کی عزت کریں گے۔ اور آخر وہ دن بھی آ ہی گیا جب ان کا علم ان کی پہچان بنا، اور ملک کی شعراء افاق شخصیات میں ان کا شمار ہونے لگا۔ قومی اسمبلی کی رکنیت بھی انہیں مل گئی، اور وہ بڑے شہر کے سب سے مہنگے علاقے میں شاندار بنگلے کے مالک بن گئے۔ دولت اور شہرت کے نشے نے ان کی شخصیت کو 4 چاند لگا دیے۔ ان کے دوست، احباب، رشتہ دار ان پر رشک کرنے لگے، اور جب وہ شہرت کی بلندیوں پر پہنچے تو موت کے سائے ان کے گرد منڈلانے لگے۔ نہیں، مجھے ابھی اتنی جلدی نہیں مرنا، مہربان شاہ نے سوچا، اور شہر کے پولیس چیف کو فون کر کے کہا کہ ان کی سیکیورٹی کے انتظامات سخت کر دیے جائیں۔ اس روز شام سے ہی ان کے بنگلے کے باہر پولیس کا شامیانہ لگ گیا، اور پولیس گارڈ ڈیوٹی دینے لگی۔ گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ والی نشست پر ایک مسلح سپاہی ان کے ہمراہ ہوتا، ایک پستول ڈرائیور کے پاس بھی ہوتا، اور گاڑی کی پچھلی نشست کے نیچے انہوں نے ایک اضافی کلاشنکوف بھی چھپا کر رکھی تھی، تاکہ اگر کہیں دہشت گردوں سے مڈبھیڑ ہو جائے تو وہ اس کلاشنکوف کے ذریعے ان کا مقابلہ کر سکیں۔ دوستوں نے مشورہ دیا کہ اب اپنے بنگلے پر رہنا ان کے لیے مناسب نہیں، اور انہیں اپنی گاڑی پر بھی سفر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دہشت گردوں کو ان کے گھر، گاڑی اور آمد و رفت کے اوقات کا پوری طرح علم ہو چکا ہے۔ لہٰذا مہربان شاہ نے اپنے قریبی دوست حسن، جو ان کے لیے جان نثار کرنے کے لیے بھی تیار تھا، کی ڈیوٹی لگائی، اور جلدی شہر میں ایک ہوٹل کی 5ویں منزل کا آخری کمرہ اپنے لیے منتخب کر لیا۔ کیونکہ اس ہوٹل کی لفٹ صرف 4تھی منزل تک جاتی تھی، 5ویں منزل پر جانے کے لیے سیڑھی استعمال کرنا پڑتی تھی، اور اس منزل پر صرف 2 ہی کمرے تھے۔ ایک کمرہ ہوٹل مینیجر خود استعمال کرتا، اور دوسرا کمرہ اس نے مہربان شاہ کی شخصیت سے مرعوب ہو کر انہیں رہنے کے لیے دے دیا۔ حالانکہ ہوٹل کے رجسٹر میں اس کمرے کو عابد نامی کسی شخص کے نام لکھا گیا، تاکہ دہشت گرد یہاں تک نہ پہنچ سکے۔ اب گویا مہربان شاہ بالکل محفوظ تھے، گھر پر پولیس کا پہرا تھا، بچے بھی محفوظ تھے، اور مہربان شاہ ہوٹل کی 5ویں منزل کے آخری کمرے میں اپنے دوست حسن کے ساتھ بیٹھ کر گپیں لگاتے، اور دہشت گردوں کو دھوکہ دینے کی مزید ترکیبیں سوچتے رہتے۔ کبھی کبھی آدھی رات کو جب تقریباً نصف شہر سو چکا ہوتا، وہ حسن کے ساتھ اس کار پر سیر کے لیے نکلتے، گاڑی میں نصرت فتح علی خان کی آواز میں غزلیں سنتے، کسی پان والے سے پان خریدتے، اور پھر واپس اپنے کمرے میں آ جاتے۔ اس دوران ان کے دل میں عجیب سی خواہش پیدا ہونے لگی، وہ خواہش تھی ان تمام لوگوں سے ملنے کی جنہیں وہ اپنی زندگی کی
مصروفیات میں بھول چکے تھے۔ حسن کے ساتھ مل کر وہ اپنے پرانے دوستوں کو یاد کرتے، اپنے ان رشتہ داروں کا ذکر کرتے جنہیں وہ ایک مدت سے نہیں ملے تھے، اور پھر اپنی محبوبہ کو یاد کرتے جو انہیں زندگی کے ایک حسین اور یادگار موڑ پر اچانک ملی اور غائب ہو گئی، بالکل ایسے ہی جیسے آسمانی بجلی لمحہ بھر کو چمکتی اور پھر غائب ہو جاتی ہے، یا پھر ہلال عید جو ایک جھلک دکھا کر غائب ہو جاتا ہے اور باوجود کوششوں کے نظر نہیں آتا۔ اپنی محبوبہ کا ذکر کرتے ہوئے مہربان شاہ کی آنکھیں چمک اٹھی اور گال کانوں تک گلابی ہو گئے۔ حسن، میں صرف ایک بار اسے دیکھنا چاہتا ہوں، پھر بے شک دہشت گرد مجھے مار ڈالے، وہ جذبات میں آ کر کہتے۔ آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ حسن پریشان ہو جاتا۔ میں آپ کو ملواؤں گا آپ کی محبوبہ سے اور آپ زندہ بھی رہیں گے۔ حسن، میں اسے کیسے مل سکتا ہوں؟ وہ کہاں ہے؟ کیسی ہے؟ ایک مدت سے اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ طلب سچی ہو تو منزل خود بخود سامنے آ جاتی ہے، حسن مسکراتے ہوئے کہتا۔ اور ایک رات جب نصف شہر سو رہا تھا، اکا دکا دکانیں کھلی تھی، حسن اور مہربان شاہ ایک پان والے کی دکان سے پان خرید رہے تھے۔ ان کے قریب ایک کار رکی جس میں سے ایک نرم و نازک سی خاتون شانوں پر لہراتے سیاہ بالوں کو جھٹکتے ہوئے اتری اور ان کے قریب سے گزری۔ خوشبو کا ایک جھونکا ساری فضا کو معطر کر گیا۔ مہربان شاہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی، گال کانوں تک گلابی ہو گئے، اور حسن کو سمجھ آ گئی کہ یہ وہی ہے جس کا ذکر وہ مہربان شاہ سے روزانہ سنتا ہے۔ چند لمحوں کے بعد وہ گاڑی میں بیٹھ کر جا چکی تھی، مگر مہربان شاہ اس کے دیدار کے سحر میں کھوئے ہوئے تھے۔ حسن، آج میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو گئی ہے، اب مجھے زندگی سے اور کچھ نہیں چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے مہربان شاہ گاڑی کی طرف پلٹے، مگر اچانک دائیں طرف سے گولیوں کی بچھاڑ ہو گئی، لوگ ڈر کر بھاگ گئے۔ حسن دکان کی اوٹ میں ہو گیا۔ مہربان شاہ خون میں لت پت سڑک پر پڑے تھے، مگر ان کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔